میں پاکستان کے نامور صحافی شاہین قادری صاحب کو بلایا ہے اور ان سے ہم پاکستان کے حالات کے بارے میں آج تجزیہ کریں گے کہ جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ کیا پاکستان کے اس میں مفادیں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شاہین صاحب کیسے ہیں؟ شاہین صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت کرونا کے حوالے سے وہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کی جو ٹینشن پھیلائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیں رضیہ صاحبہ، مکمل طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، ذی شعور عوام اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کرونا کیا ہے. آج کل تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ اتنے ہیں کہ ایک آدمی جس کی عمر 83 سال ہے، گزشتہ 4 مہینے سے ہاسپٹل میں تھا، کینسر کا مریض تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی ڈیتھ باڈی کے اوپر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے کرونا. اب وہ جب علاقے کی مسجد میں آتا ہے تو پیش امام صاحب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، کہتے ہیں نہیں جی یہ کرونا کا مریض ہے، اس کو نہلا دھلا کے عیدی والے ڈائریکٹ گلشن حدید کے قبرستان میں تدفین کر دیتے ہیں، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی ظالمانہ رویے کی انتہا. جبکہ وہ بیچارہ جس مرض میں تھا اس مرض میں مرا ہے، کرونا نہیں تھا. ایک عام پیشنٹ، ایک عام آدمی جاتا ہے ہاسپٹل، ڈاکٹر اسے دیکھتا ہے کہ نمونیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کرونا کا ٹیسٹ کراؤ. وہ کرونا کا ٹیسٹ کرا کر آتا ہے، تیسرے دن ٹیسٹ کا رزلٹ دیتے ہیں، 3 دن تک اس کی بیوی اس سے دور رہتی ہے، اس کے بچے اس سے دور رہتے ہیں، اس کا گھر اس سے دور رہتا ہے. اس کی ماں اس کو کہیں سے فون کر کے کہتی ہے کہ یہاں مت جانا بچوں کے پاس. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے وہ 3 دن میں نہ مرتے ہوئے بھی مر جاتا ہے. 3 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ جی رزلٹ تو نیگیٹو آیا، تو بھی اس کی بیوی اس کے بچے اس سے ملتے ہوئے اوائڈ کرتے ہیں. یعنی ایک لفظ. اچھا دیکھیں، جس لفظ سے معاشرے کو چڑ ہو گئی ہے کورونا، وہ بنیادی طور پہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. رضیہ صاحبہ، گریک مائتھولوجی میں، عبرانی زبان میں کرونا ایک، وہاں کی مائتھولوجی میں ایک لفظ ہے کرونا، ایک اس کو کہتے ہیں مصیبت کی ایک وہ ہے. اور کرونا کر کے انسانی ذہن کو، اچھا عبرانی زبان میں اس کی معنی بھی ہے کہ یہ تسماتی لفظ ہے جو ذہن کو مفلوج کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہود و نصارہ کی پالیسی، جب آپ موبائل پہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو فون کرتے ہیں تو ٹیلی ٹون آپ کو ملتی ہے کہ کرونا ناقابل علاج نہیں ہے، آپ کرونا سے احتیاط کریں، آپ کرونا سے بچنے کی یہ تدابیر اختیار کریں. مقصد انسانی ذہن کو، پاکستان کے کروڑ میں رہنے والے لوگوں کو، یہ ذہنوں کو کرونا زدہ کیا جا رہا ہے. دس از اے کانسپریسی، یہ ایک سازش ہے. اس سازش کے تحت، اچھا دیکھیں کسی بھی سازش کو رچانے کی، کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں. یہ سازش کیوں کی جاتی ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے، سازش کس کے لیے رچائی جاتی ہے. اب اگر سازش سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بینیفیشری آصف علی زرداری صاحب ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا موٹیو کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں لاک ڈاؤن کھلوانے کے لیے خود مراد علی شاہ صاحب 5 ارب روپے کا سندھ تاجر اتحاد سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 5 ارب روپے مجھے دے دو، میں لاک ڈاؤن کھلوا دیتا ہوں. شاہین صاحب ابھی بات کر رہے ہیں اتنے مصروف کے ساتھ، تو کیا لوگ آپ کو چیلنج نہیں کر دیں گے کہ جناب آپ نے اس طرح سے بحیثیت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں کوئی بھی بات بغیر ثبوت کے نہیں کرتا ہوں. تاجر اتحاد کے رہنما کا آج واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے، اس میں وہ کنورسیشن، ریکارڈڈ کنورسیشن بھی سنائی ہے کہ اس کو ایک نمبر سے فون آیا کہ جی لاک ڈاؤن کھلوانے کے لیے آپ سے میں ملنا چاہتا ہوں. اس نے جب نمبر ٹریس کیا، سی ایم ہاؤس کا نمبر تھا، پھر اس کو بلایا گیا فلیار تالپور کے گھر پہ. ایک بہت بڑا المیہ ہے. جی المیہ ہے ہمارا. یعنی کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ بیسیکلی یہاں انسان کو محفوظ کر رہا ہے. بالکل. اب تاجر اتحاد کے رہنما جب وہاں جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ 5 ارب روپے دے دو، ہم آپ کو کھلوا دیں گے، ورنہ دسمبر تک انتظار کرو. یہ بے حسی اور بے رحمی کی انتہا ہے کہ غریب کو. اچھا انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے مراد علی شاہ صاحب نے 5 ارب روپے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے، 10 ارب روپے لیے، اور 10 ارب روپے میں اپنی جو ان کی کانسٹیٹیوشنز جتنے تھے ان کے اپنے ایم پی اے ایم این ایس کو کہا کہ ہمارے جو ووٹر ہیں ان کے گھروں میں دسمبر تک کا راشن بھروا دو، اور بھروا کر کے انہیں بولو سکون سے گھر پہ بیٹھیں.
पिस कौन रही है? कराची की गरीब आबादी, मुतमल तबका, जो मुतदल तबका है, जो दरमियानी तबके के लोग हैं, वो पिस रहे हैं। उनसे ये अपना सियासी रिवेंज पूरा कर रहे हैं कि इन लोगों ने एक दूसरी तंजीम को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, कराची और हैदराबाद की शहरी आबादियों ने वोट दिया था, तो पीपल्स पार्टी अपना सियासी इंतकाम भी पूरा कर रही है। अब आ जाए आप एहसास प्रोग्राम की तरफ। एहसास प्रोग्राम से जितना भी पीएम फंड से पैसा मिलता है वो कराची के अतराफ में रहने वाले उन पैरासाइट्स को मिलता है जो कराची के नहीं है। पेशावर से, जदून से, गिलगित से, बल्तिस्तान से वो आए हैं यहाँ काम करने के लिए। अच्छा, इसकी मैथोलॉजी क्या रखी है गवर्नमेंट ने कि आपके नाम पे अगर मोटरसाइकिल है तो आप इंटाइटल नहीं है। कराची के हर घर में किसी न किसी के नाम पे मोटरसाइकिल या गाड़ी है। नतीजा ये कि कराची की मिडिल क्लास सफेद पोश लोग जो है वो इसके इंटाइटल ही नहीं। कराची का सारा, कराची हैदराबाद का पैसा कराची के अतराफ में पलने वाले इन पैरासाइट्स के पास जाता है, जो कराची में डकैतियों के मौजूद है, जो कराची में अमन तबाह करने के मौजूद है, जिनकी वजह से कराची में गंदगी हो रही है, जिनकी वजह से कराची में शेड, बिजली का जो है ना वो शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। अब इसकी मिसाल ये है कि एक आबादी है, उस आबादी में एक रेगुलर मकान है, उसके सामने एक कच्ची आबादी है। कच्ची आबादी वाला भी एसी चला रहा है, स्प्लिट चला रहा है, रेफ्रिजरेटर चला रहा है, और पक्के मकान वाला भी चला रहा है। तो पक्के मकान का बिल आ रहा है 35,000 का, उसका बिल आ रहा है 1200 रुपए का, क्योंकि उसने कोठा मीटर लगाया। तो ये वो अवामिल है जिनकी वजह कर, अब ये हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो बेनिफिशियरी जो है सिंध गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट इसका बेनिफिट उठा रही है, इसलिए वो लॉकडाउन को तूल दे रही है। फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो जाहिर सी बात है रोजगार के मौके खत्म होंगे। पोर्ट से माल आएगा, माल यहाँ से सियालकोट, फैसलाबाद, फ्री पोर्ट पे नहीं जाएगा, वहां फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। तो इसी को कहते हैं सिंध कार्ड। मुराद अली शाह साहब सिंध कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंध कार्ड को खेल रहे हैं। ये आने वाले वक्त में नैब के अफसरान बताएंगे कि किस वजीर और किस मुशीर के गोदामों से लाखों या करोड़ों रुपए का राशन, गरीबों का राशन बरामद हुआ है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के किन किन केसेस को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ये सिंध कार्ड लॉकडाउन इस्तेमाल किया गया। सर, आप क्या समझते हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो नवंबर दिसंबर तक जाएगा, एक्सपेक्टेड है, या उससे पहले बेहतर ये लॉकडाउन खुल सकता है? देखिए, मैं यहाँ एक आम जो जितने इस पाकिस्तान पे या पूरा अर्ज पे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो ये कहते हैं एहसास महरूमी, एहसास बगावत। जिस दिन अवाम उन्नास को इस चीज का एहसास हो गया कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो हमारी अपनी फौजें, हमारी फौजें हैं, वो पाकिस्तान की फौजें हैं, वो किसी मुराद अली शाह के मुलाजिम नहीं है, वो किसी आसिफ अली जरदारी के मुलाजिम नहीं है। वो यकीनन अवाम के साथ खड़े होंगे, और जब अवाम के साथ खड़े होंगे तो कराची से नवाबशाह या लाड़काना तक का रास्ता तंग हो जाएगा। सही। डरे उस वक्त से कि जब आप मजालिम जो है वो अपने हद से बढ़ जाए और एहसास महरूमी, एहसास बगावत में आ जाए। तो ये तो अल्टीमेटली बहरहाल सिंध ताजिल इत्तेहाद की बात हो रही है, और ये सिलसिला ये इसी तरह रखेंगे जब तक पीपल्स गवर्नमेंट के मफादात पूरे नहीं हो जाते। उनको जो पैसे चाहिए वो लेंगे ये, उसके अलावा जो है ना फेडरेशन को ब्लैकमेल करके जो इनको मफादात चाहिए, जो जरदारी साहब के लिए रिलैक्सेशन चाहिए, वो लेंगे। ठीक है सर। सर, ऐसे ही बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हालात हैं वो पाकिस्तान को किन हालात से नमराबूद करवाएंगे? देखिए, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, देखिए कोरोना वायरस के हवाले से अगर आप बात करें तो जितने हालात खराब पाकिस्तान में हैं, जितने हमारा मीडिया बता रहा है प्रैक्टिकली उससे बहुत कम है। लेकिन हिंदुस्तान में हकीकतन हालात खराब है। उसकी दो वजूहत हैं। उनका जो एक समाजी निज़ाम है वो निज़ाम ऐसा है कि जिसमें कोरोना जैसे, देखिए चाइना में बहुत तेजी से फैला, इटली में बहुत तेजी से फैला। यानी हैरान कुन बात यह कि चाइना में मसाजिद और कुरान की पाबंदी थी पढ़ने पे। इस कोरोना डिजास्टर के बाद वहाँ की हुकूमत ने मसाजिदें खोल दी, क्योंकि इस्लाम वो मजहब है जिसमें तहारत का जो निज़ाम है उसमें कोई वायरस आपको मुसलमान को तंग नहीं कर सकता। तो जो हिंदुस्तान का जो निज़ाम है उस निज़ाम में कोरोना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
تو ان حالات میں ہندوستان کی فوجی قوت ایسی نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ پاکستان کے ساتھ کوئی بڑی کارروائی کرے. اور یہ بہرحال اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے یا ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں کی وجہ کر پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, اس کی طرف ویسے بھی آنکھیں اٹھانے والی کی جرت بہت کم ہے. اور یہ جو آپ کہانیاں سن رہے ہیں وہ تو ایک روٹین میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ آج چکوٹی سیکٹر پہ یہ ہو گیا, سیالکوٹ سیکٹر پہ وہ ہو گیا. اسی طرح سے کہ ایک پیشنٹ کینسر میں مرا ہے تو آپ نے بول دیا کہ جی کورونا میں مرا ہے. اسی طرح سے وہاں کو پٹاخے پھٹتے ہیں سیالکوٹ میں تو بول جاتا ہے کہ جی چکوٹی سیکٹر سے مارٹر فائرنگ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہاں لاشوں پر بھی سیاست ہوتی ہی لاشوں پہ سیاست ہے اس ملک میں ہوتی ہی سیاست لاشوں پہ ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے یہاں ہمارا المیہ کیا ہے, ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں نا یہ بنیادی طور پہ برائیوں کا مجموعہ پالیٹیشن ہے. اور سن 2004 سے جب میڈیا کو آزادی ملی تو اس کے بعد ان برائیوں کو پروٹیکشن دینا, ان برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا یہ میڈیا کا کام ہے. تو سب سے بڑی معاشرے کی طوائف میڈیا ہے. میں بابانگ دہل کہہ رہا ہوں, حالانکہ خود میڈیا چینل کا اونر ہوں, خود میرا روزگار میڈیا, اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا کی تینوں بڑی سیٹلائٹ ایجنسیاں جو ہیں وہ یہودیوں کی ہیں. ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس کو آن ایئر تو ہم سیٹلائٹ اپ لنک تو ہم بھیجتے ہیں نا سیٹلائٹ پہ, وہ اپ لنک جب ڈاؤن لنک میں آتی ہے تو وہ اپ لنک ہی نہیں آتی ہے اگر اس کی ان کی پالیسی سے خراب ہوتا ہے. تو پوری دنیا کی میڈیا کو منجمد کر رکھا ہے, یہ ٹریپ کر رکھا ہے یہودیوں نے, ان تین بڑی کمپنی. اور یہودی اپنے مفادات کی باتیں اپنے داماد سے نہیں کرواتے ہیں, وہ عمران خان سے نہیں کرواتے ہیں. ان کے پاس مختلف چینلز کے مالکان موجود ہیں جو ان کے ڈائریکٹیو سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. جی بہت شکریہ شاہین قادری صاحب, آپ ہمارے چینل پہ آئے, آپ نے اپنے ویوز کا اظہار کیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. موقع دیا. تھینک یو سو مچ.